السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میاں والی فسٹ اور میں ہوں زبیر ہاشمی۔ میں آپ کے لیے ایک خصوصی رپورٹ لایا ہوں۔ میاں والی کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، مولوی پیر گانگوی کے نام سے جانے جاتے تھے۔ ان کے نام پہ محلہ ہے، محلہ مولوی گانگوی۔ آج ہم انہی بزرگوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، ان کے خاندان کے بارے میں، کیسے کہاں سے وہ یہاں میاں والی تشریف لائے، اور جتنی معلومات ہم آپ تک پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، میرا کیمرہ مین احمد مصطفیٰ آپ کو دکھائے گا، یہ آخری آرام گاہ ہے ان بزرگوں کی۔ باپ اور بیٹا دو بزرگ یہاں پہ آرام فرما ہے، ان کی آخری آرام گاہیں ہیں۔ اور اس دربار کے سجادہ نشین پروفیسر ظہیر الدین شاہ موجود ہیں۔ ہم ان کے پاس چلیں گے اور ان سے گفتگو کریں گے، ان کی زبانی معلومات لیں گے، آپ کو بتائیں گے۔ تو چلتے ہیں، یہاں پہ ظہیر الدین شاہ صاحب موجود ہیں، ان کے پاس کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم پروفیسر صاحب خیریت سے ہیں؟ خیریت سر، بہت شکریہ۔ کیا پروفیسر صاحب، جیسے کہ ہم اپنے ناظرین کو بتا رہے تھے کہ مولوی گانگوی، پیر گانگوی صاحب کے نام سے یہ بزرگ جانے جاتے تھے، جی تھوڑی سی آپ اپنی زبانی، آپ کے خاندان کے یہ بزرگ جی کہاں سے کب میاں والی یہ تشریف لائے تھے؟ بڑے بزرگوں کے بارے میں آپ جانتے ہیں، حضرت میاں علی صاحب، ان کے نام سے یہ شہر جانا جاتا ہے۔ اور حضرت میاں علی صاحب کے 4 بیٹے تھے، حضرت سلطان زکریا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت دادا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، حضرت دادا ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح ہیں حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت زکریا سلطان زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد جو ہے وہ بھی آگے بڑھی، پھر ہم جو ہے ان کا تعلق حضرت سید احمد الدین گانگوی گیلانی صاحب کا تعلق جو ہے 31 واسطوں سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے جا کے ملتا ہے۔ اور آپ یعنی ہم اگر یہاں پہ میاں والی کے حوالے سے دیکھیں تو آپ کی لڑی، آپ کی نسل میاں علی جی میاں صاحب علی کی اس میں سے ہے، صاحب سے چلتی ہے، اور یہ حضرت سلطان زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی کے اولاد میں سے ہیں، حضرت دادا اسحاق رحمۃ اللہ۔ ٹھیک ہے۔ حضرت جو ہیں سید احمد الدین گانگوی صاحب، یعنی یہاں کے جو بزرگ ہیں احمد الدین گانگوی ان کا نام، ٹھیک ہے۔ احمد الدین گانگی علاقہ تھا کچے کے ساتھ، چشمہ بیراج کی کچھ جھیلیں اب اس کو سیراب کر رہی ہیں، اور پانی کے آنے کی وجہ سے اس کو کانگ کہا جاتا تھا۔ کانگ آ گئی ہے، سیلاب آ گیا، سرائکی میں پرانا جو ہے لفظ ہے، اور پھر کانگی بنا گانگی، اور اردو میں اس کو گانگوی کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ ہسٹری ہے، یہ ہسٹری ہے۔ 1927 میں جو ہے آپ یہاں تشریف لائے، اور سید نصیر شاہ نے اپنی کتاب مہتاب رتوں میں آوارگی میں ایک پورا مضمون لکھا ہے، اور اس میں انہوں نے گانگی کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ایک ہستہ بستہ گاؤں تھا۔ تو بہرحال ادھر بھی آپ کے پاس 300 طلباء کی رہائش بھی ہوتی تھی، ان کا کھانا بھی فراہم کیا جاتا تھا، اور بہت اچھی خطاطی وہ کرتے تھے خود اور ان کے شاگرد، اور ان کے ایک شاگرد شمس الدین نے خطاطی کی اور پورا قرآن مجید لکھا ہے، ماشاءاللہ، کہ وہ ایسے لگتا ہے جیسے کمپیوٹرائز لکھائی ہے، اور بڑی اچھی ادھر۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے نوٹس لکھے ہوئے ہیں کہ وہاں 300 طلباء ان کے پاس پڑھتے تھے۔ اس کے بعد جہاں میاں والی تشریف لائے تو مولانا اکبر علی صاحب جو جامع اکبریہ سے جو ان کی اولاد ہے یہاں پہ، وہ آپ کے شاگرد بنے، اور خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب سیال شریف کے جو حضرت صاحب ہیں وہ بھی آپ کے شاگردوں میں ماشاءاللہ۔ پیر باقر شاہ صاحب بھی یہاں رہے، اور وہ خواجہ فخر الدین گانگوی صاحب جو احمد الدین گانگوی صاحب کے بیٹے ہیں، ان سے انہوں نے پڑھا۔ مزید ظہیر الدین شاہ صاحب مزید آپ سے باتیں کریں گے، ذرا ہم اندر کی طرف چلتے ہیں، جو آخری آرام گاہ ہیں ناظرین وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں، وہیں کھڑے ہو کے بھی ساتھ ساتھ کچھ ہم باتیں کریں گے۔ میرا کیمرہ مین احمد مصطفیٰ بھی ساتھ ساتھ چلتا آئے گا۔ تو آئیے ناظرین، ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ جو آخری آرام گاہیں ہیں ان بزرگوں کی، جن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک جو سب سے بڑے بزرگ ہیں سید احمد الدین گانگوی۔ اب یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں ظہیر شاہ صاحب، یہ کی پیدائش لکھی 1843 اور ان کا وصال 1968، یعنی 125 سال عمر میں، اور آخری عمر تک یہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ماشاءاللہ۔ صاحب کرامت بزرگ تھے، گھر سے چچا جان اور پھر دوسرے جو ان کے بھائی تھے، دوسرے 2 چچا جان ملے، ان کو پکڑ کے لاتے، ٹھیک ہے، گھر کا رستہ ہے۔ اور جب تکبیر اولیٰ پڑھی جاتی تو یہ خود کہتے ہیں کہ چھوڑ جاؤ، میں نماز پڑھ لوں،
کھڑے ہو جاتے تھے. کھڑے ہو جاتے تھے. اور موتی آ کے انہوں نے آپریشن نہیں کرایا تھا کہ میں 40 دن ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ میں سجدہ نہ کروں. اچھا. تو انہوں نے خود جو ہے اپنے ہاتھ سے سرما لگا کے موتیاں نکال لیا تھا. وہ نماز کی میں برکت کہوں گا، اس میں پہلی کرامت نماز کی ہے. ماشاء اللہ. جو بندہ باجماعت نماز پڑھتا ہے. تو علم کا یہ حال تھا کہ کبھی کوئی ترجمہ کسی چیز کے رکھنے کی ضرورت نہیں رہی. مکمل عربی سے اور قاضی القضاء کا عہدہ بھی سنبھالا، اور اس کے بعد انہوں نے اس سے انکار کر دیا کہ میرا اس سے علمی حرج ہوتا ہے. اور بہت سی کتابیں لکھی، لوامع الدیار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پہ، لوامع الیقین. اس کو اب ڈاکٹر عطاء مصطفیٰ صاحب نے پر پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی. اچھا. احمد الدین گانگوی صاحب کی فقہی خدمات زبردست. اور آپ نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا، بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. دہلی کی جامع مسجد کا تالا توڑا، اپنے پیر و مرشد خواجہ ضیاء الدین سیالوی صاحب کے ساتھ میں. اچھا. اور وہاں صفیں بچھائیں، وہاں نماز کا اہتمام. اور پاک پتن شریف میں جارج پنجم کی تصویر لگی ہوئی تھی، وہ بھی انہوں نے اپنے مرشد کی زیر نگرانی وہاں سے ہٹائی. اور اس تصویر کو خواجہ ضیاء الدین سیالوی صاحب نے نیچے بچھایا کہ اس کے اوپر لوگ چڑھیں، اس کی یعنی یہ جو آپ اتنی خوبصورت معلومات ان کے بارے میں دے رہے ہیں، شاید میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں تو یہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوگا. عام طور پہ جیسے یہی لوگ سمجھتے ہیں ایک مولوی صاحب تھے، انہوں نے مسجد بنائی تھی تو شاید اس لیے ان کا ساتھ نظام بنایا گیا. لیکن انہوں نے قاضی القضاء دنیاوی عہدوں کی بجائے اور سیاست کی بجائے جو ہے گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کی. اور 40 سال آج کے دور کے الفاظ کے مطابق اگر ہم کہیں قاضی القضاء یعنی چیف جسٹس وہی ہوتا ہے نا، چیف جسٹس. انہوں نے چھوڑ دیا کہ میرا علمی حرج ہوتا ہے. کچھ عرصہ وہاں فیصلے آج بھی ان کے ڈی سی آفس میں موجود ہیں. اور باقی عطاء مصطفیٰ صاحب نے ان پہ پی ایچ ڈی کی ڈگری میں بتایا. اور یہ سید فخر الدین گانگوی یہ ان کی جانشین ہیں، ان کے بیٹے تھے. بیٹے ٹھیک ہے. اور آپ بھی بہت سارا سیال شریف میں صدر مدرس رہے، مفتی اعظم جیسے سیال شریف لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور 2 دفعہ ان کو خلافت ملی. خواجہ محمد الدین سیالوی صاحب ثانی غریب نواز ان کو کہا جاتا ہے، ان کے آپ خلیفہ ہیں. اور اسی طرح خواجہ ضیاء الدین سیالوی صاحب، ان کے حکم پہ آپ نے ساری کتابیں لکھی، سما پر، علم غیب پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والوں کا انجام، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو استغاثہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنا، اس پہ پورا رسالہ آپ نے لکھا ہے. اور وہ رسائل حفاظت الایمان کتاب کی شکل میں موجود. تو یہ آپ سے ان دونوں کا کیا رشتہ؟ یہ میرے دادا جان ہیں احمد الدین گانگوی صاحب، دادا جان آپ کے. اور یہ میرے چچا جان ہیں. 3 سال 4 سال میں ان کی گود میں کھیلا ہوں، اس کے بعد ان کا وصال ہو گیا. اور اچھا پروفیسر صاحب یہ بتائیے گا، یہ جو مسجد کے بالکل سامنے پر ایک اشعار لکھی ہوئی تختی لگی ہوئی ہے، جی جی، ہمیں کچھ بتایا گیا کہ شاید یہ بھی انہیں سید احمد الدین گانگوی صاحب کے اپنے اشعار ہیں. جی، یہ سرائکی شاعری کرتے تھے. ان کے 2 بیٹوں کا جوانی میں انتقال ہو گیا، وہ غم کہہ لیں، اور دل سوز یہ تخلص کرتے تھے. تو ان کی شاعری تو معدوم ہے، کچھ ہم ڈھونڈ، لیکن یہ کلام تو فارسی کلام فارسی میں ہے. اور یہ فارسی کا کلام ہے. اس کا ترجمہ ہے کہ آپ نے یہ مسجد بنوائی، اور پھر جو ہے یہ پیر سیال کے فضل و کرم کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، حضرت مرشد کی دعا سے یہ مسجد بنی. کیونکہ 1926 میں انہوں نے ہمیں دعا دی تھی گانگی میں کھڑے ہو کے. آپ نے اپنے بچوں کو ایک سرکنڈوں کی وہ بنا کے بڑے بڑے، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں بڑے دنگے کہہ لیں، موٹے دنگے کہہ لیں، اس کی چادر بچھائی اور اپنے بچوں کو وہاں سلا دیا. بڑا سا حال کمرہ ہوتا تھا جس میں ساری فیملی کے مرد ہوتے تھے اور ایک عورتوں کا علیحدہ. تو انہوں نے کہا کہ میرے مرشد جو ہے ان کے آرام میں خلل نہ ہو. ٹھیک ہے. انہوں نے دعا دی تھی کہ آپ نے اتنا بڑا حال کمرہ چھوڑ کے سردی کی رات میں اپنے بچوں کو باہر سلایا. 27 آنے والا، تو 27 میں یہ پورا محلہ 1927 میں آباد ہوا. یہاں آفتاب خان صاحب کے دادا جان ہمارے ساتھ آئے، مختلف اور قبائل آئے. پہلا محلہ. اچھا ایک سوال یہیں پہ کھڑے کریں، پھر آپ کی چارپائی پہ واپس جا کے ہم بیٹھیں گے. جی جی. کہ ہمیں کچھ شاید معلومات کہیں سے ملتی کہ جو غازی علم دین شہید، جی جی، ان کو جب میاں والی جیل میں رکھا گیا تو ان کے جو حق میں جو ریلی نکالے جلوس نکالے گئے، تو وہ بھی شاید ان میں بھی ان کا بڑا کردار حصہ رہا کچھ اس حوالے سے. بالکل. اکبر خان خلقی خیل صاحب تھے، یہ مزاحمتی لوگ تھے، پہلے مزاحمت. اور دادا جی احمد الدین گانگوی صاحب نے غازی علم دین شہید صاحب سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں. تو یہ داغ غلط ہے کہ میاں والی والوں نے کچھ نہیں کہا. احمد الدین گانگوی صاحب کو غازی علم دین شہید صاحب نے کہا آپ میرے لیے ڈھول منگوا سکتے ہیں.
کہ جب میری شہادت کا وقت ہو تو باہر جو ہے دھوم دھام سے جو ہے، وہ ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے، وہ ایک لمبی بات ہو جائے گی، نیت جا رہی ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ڈھول باہر جو ہے بجایا جائے، اور میں خود اسے قبول کرتا ہوں، اور ہر کسی کو پتہ چل جائے۔ لیکن اکبر خان خان کی قید اور میاں جناب مخدوم اکبر علی صاحب جو سراب عبد المالک صاحب کے دادا جی ہیں، وہ اور ریاض بھیروی صاحب نے اس پہ مضمون بھی لکھا ہے، نواز شریف میں بھی شامل ہوا ہے، اور جو اکبریہ مسجد کی خدمات کے حوالے سے انہوں نے بک لکھی ہے، اس میں باقاعدہ مضمون ہے 7-8 صفحے کا، اس میں ریاض بھیروی صاحب نے باقاعدہ تاریخ ختم کی ہے۔ تو آج ناظرین ہم چلتے ہیں پروفیسر صاحب کی چارپائی، جو ایک سجادہ نشین کی چارپائی ہے، یہاں پہ واپس آ کے بیٹھتے ہیں اور مزید گفتگو جو ہے اس حوالے سے وہ کرتے ہیں۔ جیسے پروفیسر صاحب کہہ رہے تھے کہ کچھ کتابیں بھی ہیں ان کے پاس، یہ بھی دکھائیں گے، یہ بلکہ یہ کتابیں سامنے آ رہی ہیں، لوام الیقین، صدر علماء سید احمد الدین گانگوی، فرنگی مالی۔ اچھا پروفیسر صاحب، یہ فرنگی مالی بڑے ہم کتابوں میں نام سنتے پڑھتے ہیں، ذرا تھوڑا سا بتائیے فرنگی مالی کیا ہے ان کے حوالے سے؟ یہ سید نعیم الدین مراد آبادی کے آباء و اجداد تھے وہاں پہ۔ سید نعیم الدین مراد آبادی نے جو ہے تفسیر بھی لکھی ہے قرآن کی بڑی خوبصورت، اہل سنت بلکہ تمام مسالک کے لیے وہ سرمایہ ہے۔ تو فخر الدین صاحب سید نعیم الدین مراد آبادی کے مدرسہ دہلی مدرسہ میں پڑھے، اور احمد الدین گانگوی صاحب فرنگی محل ایک بہت بڑا ادارہ تھا مسلم تعلیم کا، تو وہاں پہ انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ تو ان کے جو ہے اپنے یہ مادر علمی، اس کے حوالے سے یہ مادر علمی ہے ان کی، ہندوستان میں وہ تعلیم حاصل کرنے گئے کہ بعض اوقات گھوڑوں کا سفر کرتے اور بعض اوقات پیدل جو ہے وہ سفر۔ یہ دو جلد ہیں، جلد اول ہے اور جلد 2 میں، مصنف ڈاکٹر عطاء المصطفیٰ مظہری، یہ انہوں نے گانگوی صاحب کے حوالے سے حفاظت الایمان کی بات کر رہا تھا، حفاظت الایمان، توہین رسالت، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ندائے غیبانہ اور سماع کے موضوعات پر کم و بیش 1 صدی پیشتر کے رسائل کا مجموعہ حفاظت الایمان، مفتی اعظم الشیخ سید احمد الدین گانگوی الحنفی۔ یہ فخر الدین صاحب گانگوی صاحب کی تصویر ہے، ان کے وصال کے وقت کی یہ تصویر لی گئی تھی، اور آپ دیکھیں کہ اولیاء اللہ کے چہرے اور ان کے چہرے پہ جو سکوت اور جو سکون طاری ہے، تو وہ بتا رہا ہے کہ یہ واقعی ایسے لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی حقیقی بزرگ، حقیقی اللہ والے۔ یہ مختلف جلدیں ہیں، فوز المقال فی خلفائے پیر سیال، اس میں خواجہ فخر الدین گانگوی صاحب کے مختلف خطوط چھپ چکے ہیں، اور ان کے علمی مقام، اور حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب شیخ الاسلام، اور آپ بھی تحریک پاکستان کے بہت بڑے رکن ہیں، آپ نے تحریک پاکستان کے لیے جیل بھی کاٹی، ان کے ساتھ ان کے سفر، خطوط، اور خواجہ حمید الدین سیالوی صاحب سابق سینیٹر، اور ان کا ریسنٹلی 2020 میں وصال ہوا ہے، ان کے ساتھ ان کا جو تعلق تھا اس کا 9 جلدوں میں ذکر ہے، اور 1 جلد میں آپ یہ جلد نام ہے فوز المقال فی خلفائے پیر سیال۔ تھوڑا سا یہ دیکھ لیتے ہیں، یہ بھی پرانی عمارت لگتا ہے بزرگوں کے اپنے زمانے کی ہے۔ یہ ادھر تقریباً 8-9 کمرے تھے پہلے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ 40 لوگوں کا گھر سے جو ہے وہ کھانا پک کے آتا تھا۔ اچھا ماشاء اللہ، ان کا جو لنگر چلتا تھا، ٹھیک ہے، اور ان کی خوراک کے ساتھ رہائش کا اور وہ سارا انتظام جو ہے وہ تو یہ جگہ جو ہے یہ بزرگوں کی یہ رہائش تھی، یہ مہمان خانہ تھا، رہائش تھی اور مہمان خانہ تھا، ٹھیک ہے۔ یہ 1927 کی قائم کردہ مسجد جو ہے 1970 میں اس کی تعمیر کا دوبارہ کام ہوا، اس کی تزئین و آرائش ہوئی، ترمیم ہوئی، اور پھر اب حالیہ جو ہے 1 سال پہلے اس کو رینوویٹ کیا گیا، اور یہ پرانے طرز پہ، اور اس کا نقشہ انہوں نے اپنے پیر خانے کی مسجدوں کے ساتھ کا نقشہ جو ہے اچھا، اور ہر کام وہ لگاؤ تباہ۔ مسجد کا ٹائم، نماز کے اوقات 5-7 منٹ کا فرق ہے میاں والی اور سیال شریف کا، تو ٹوٹل اگر وہ فجر کی نماز دیر سے پڑھتے ہیں تو یہ بھی دیر سے پڑھتے ہیں، وقت تو ہوتا ہے تو تھوڑا ٹھہر کے پڑھتے ہیں۔ مغرب کی نماز بھی یہاں 5 منٹ لیٹ اسی انداز سے پڑھی جاتی ہے، ظہر کی نماز بھی ٹھنڈی کر کے پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو سارا وہی جو ہے وہاں پہ یہ نظام چل رہا ہے، اور خاص کر ان کا علمی مرتبہ وہ بیان سے باہر ہے، کبھی اس پہ علیحدہ وہ بالکل وہ تو الگ نشست ہوگی۔ ابھی تو ویسے تھوڑا سا ہسٹری کے حوالے سے تھوڑا سا ابھی بھی کافی طویل گفتگو ہو گئی ہے۔ پروفیسر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بڑی تفصیل سے اتنی خوبصورتی سے بتایا، ان کی ہسٹری بتائی، ان کی علمی خدمات، ان کی دیگر خدمات تھیں۔ چینل کا شکریہ ادا کرنا نہیں، یہ تو ہمارے مطلب ذمہ داری ایک فرض بنتا ہے کہ بزرگوں کے بارے میں ہماری خاص طور پہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے، جو ہمارے طالب علم ہے،
جو اس قسم کے لوگوں کے بارے میں والی کے حوالے سے اگر کوئی ریسرچ کرنا چاہیں، کوئی تحقیق کرنا چاہیں تو ان کو ہمارے چینل کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ معلومات مل جائیں۔ زمین خریدی، اپنی آخری عمر میں آخری بات بتانا چاہوں گا کہ جو آج کل ہمارا جو المیہ ہے، تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے زمین کیوں خریدی، آپ تو اللہ والے ہیں، درویش ہیں، باعلم ہستی ہیں، کتابیں خریدتے ہیں، کہ کتابیں بھی خریدی ہیں، سب کچھ خرید لیا ہے، میری عمر کا آخری حصہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری اولاد میرے بعد دین کو نہ بیچے۔ انہوں نے منع فرمایا، زمین بیچتی رہے، دین نہ بیچے۔ بیچ سکتے ہیں، دین ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کیا خوبصورت بات ہے جو آج کل المیہ ہے ہمارا، اس وجہ سے ہم پیچھے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو شاد آباد رکھے، آمین آمین، اور آپ جیسے لوگوں کی اللہ ہم سب پہ اپنا کرم رکھے، ہمارے نوجوان جو ہے علم دین سیکھیں اور اس کی طرف آئیں، آمین آمین، عملی انسان بنیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔